بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل اصل میں کون تھے؟ سلطنت عثمانیہ کا نمبر 1 ہیرو جس نے اس کو سپر پاور بنا دیا۔ اشلد لہن نے فرمایا کہ ناروے کی طرح شدید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ شیردل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک ویلن ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اس انسان نے جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو HMS سلیڈن کا نام دیا، اور پھر سن 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سلیڈن کے نام سے ایک بکتر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوجی بکتر بند گاڑی ملک کے نور فوک ٹینک میوزیم میں رکھی ہے۔ میوزیم سے رابطے پر انہوں نے تصدیق کی اس بکتر بند گاڑی کا نام سلیڈن سلطان صلاح الدین کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ جاناتھن فیلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان کے دلوں میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے یورپ پہنچنے والی فوج اور سلطان صلاح الدین کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ اور تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کے ذکر سے پہلے بات کریں گے صلاح الدین اور ان کے خاندان کے ماضی کی، اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دریائے نیل میں پانی آنے کا جشن اور قرآن خوانی کی۔ اصل ڈیرکولا کون تھا اور اس کا سلطنت عثمانیہ سے کیا جھگڑا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کاسنی اسلامی دنیا کے روحانی رہنما، بغداد کے خلیفہ اور مصر کے اسماعیل شیعہ فاطمی خلیفے کے ساتھ تعلق خاص اہمیت ہے، اور آخر میں ان کا ذکر ایک اور مسلمان سلطان نور الدین زنگی کے ذکر بغیر نامکمل ہے۔ ایوبی اور زنگی خاندانوں کے عروج کی کہانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، اور اس میں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے تابع تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی سلطنت کے شمالی افریقہ سے شروع ہو کر مقدس مقامات اور شام کو اپنے اندر سموتے ہوئے آج کے عراق میں دریائے دجلہ تک اپنی سرحدیں پھیلانے کے عمل میں حیران کن حد تک مختلف مذہبی، نسلی اور سیاسی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی داستان خونی جنگوں سے بری ہیں، لیکن یہ جنگیں ہمیشہ دین اسلام کے لیے اور انصاف کے لیے لڑی گئی تھیں۔